راز دن چڑھ چکا تھا اور برہان کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ سبھی لوگ ویسے ہی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹرس نے برہان کو ICU میں شفٹ کر دیا تھا اور سبھی گھر والوں سے دعا کرنے کا بولا تھا۔ برہان کے گولی دل کے بہت قریبی حصے میں لگی، جس کی وجہ سے اس کی حالت ابھی بھی خطرے میں بتائی جا رہی تھی۔ سلطان شاہ جو تھک چکے تھے، نیم دراز آواز میں سبحان کو پکارا، جی بابا۔ وہ تیزی سے اپنے باپ کے قریب ہوتے نیچے بیٹھا۔ بیٹا سب اورتوں کو کر لے جاؤ، ان کا یہاں ایسے بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، ان سب کو لے جاؤ اور گھر چھوڑاؤ۔ سلطان شاہ صاحب کی طرف ایک نظر ڈالتے بولے تو سبحان فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا، چلو حمیدہ گھر چلو، اللہ کے آگے دعا کرتے رہو، دیکھنا اللہ سب بہتر کرے گا۔ ناز بیگم جن کے کان میں سبحان نے آتے بولا تھا، وہ حمیدہ بیگم کو اٹھانا شروع ہوئی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ گھر لے کر جاؤں گی۔ بھائی صاحب، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بیٹے کو اس میر پور جہاں کی دشمنیوں سے دور رکھیے۔ جب سے وہ پاکستان آیا ہے ہم سے دور ہو گیا ہے۔ پہلے وہ کہاں مجھے فون کیے بنا رہتا تھا، اب تو مہینوں مہینوں اپنی شکل نہیں دکھاتا۔ میں مزید اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑنے والی نہیں، اس کو اس سیاست سے دور کر دے۔ خدا کا واسطہ میں اپنا بیٹا کھونا نہیں چاہتی، ناز بابی، میں اپنا لال ایسے کھونا نہیں چاہتی۔ حمیدہ جو بلک بلک رونا شروع ہوئی تھی، ان کی باتیں سن سلطان شاہ کی آنکھیں بڑھی۔ آیت چلو سبحان جو سبھی عورتوں کو زر کے ساتھ بیچ چکا تھا، اب کہ آیت کے قریب آئے جو جائے نماز پر بیٹھی مسلسل بہتی آنکھوں سے ویٹ کر رہی تھی، مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہاں ہی رہنے والی ہوں، جب تک وہ اپنی آنکھیں نہیں کھولے گا میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ آیت جو جائے نماز سے اٹھ چکی تھی، اکٹھا کرتے بینچ پر بیٹھے سلطان شاہ جو آیت کے ساتھ والے بینچ پر براجمان تھے، اپنی جگہ سے اٹھتے آیت کے قریب بیٹھے۔ آیت بیٹا، وہ محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ساتھ ہی اس کو خود سے لگایا، یوں کہ آیت جو اپنے آنسو صاف کرتے ہٹی تھی، ان کے ایسے پیار کرنے سے پھر آنکھیں نم کر گئی۔ بیٹا گھر جاؤ اور اللہ سے دل لگاؤ، اپنے شوہر کی صحت یابی مانگو، مجھے یقین ہے میرا اللہ میرے اس شیر بہادر بیٹے کو تندرستی سے نواز دے گا۔ پھر آ جانا بیٹا، ابھی گھر جاؤ، یہاں کچھ سیاسی لوگ آنا چاہتے ہیں، اس لیے بیٹا تم لوگوں کا یہاں ہونا بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ سلطان شاہ جن کی آنکھوں سے خود آنسو بہہ رہے تھے، درد سے گوئے ہوئے، تو آیت اپنے آنسو صاف کرتے اٹھی تو ہو جو دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی، سہان کے بازو پکڑتے خود کو گرنے سے بچایا۔ تم ٹھیک ہو؟ سہان نے فکر سے اپنی بیوی کو پوچھا تھا۔ وہ سرسری سا بولتی آیت کے ساتھ آگے بڑھی، مجھے ایک بار برہان کو دیکھنا ہے، رات سے میں نے اس کو دیکھا نہیں، پلیز سہان۔ آیت جو پہلے قدم اٹھا چکی تھی، روتے دبی آواز میں سہان سے بولا، ٹھیک ہے آیت، لیکن تم وہاں بیٹھنے کی ضد نہیں کرو گی اور رونا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کو کسی بھی قسم کی آواز سنائی نہیں دینی چاہیے۔ سہان نے سمجھایا تو وہ تیزی سے سر ہلا گئی۔ چلو حور، سہان کو آیت کو لے جاتے دیکھ ویسے ہی ہسپتال سے باہر نکل گاڑی میں بیٹھی۔ وہ پہلے برہان کو دیکھ چکی تھی، ابھی مزید ہمت نہیں تھی، اس لیے وہ گاڑی جیپ میں آتے بیٹھی۔ آیت جو ICU روم میں داخل ہوئی تھی، سامنے ہی برہان کو دیکھتے لال سوجی آنکھیں جو وہ روم میں آنے سے پہلے صاف کرتی آئی تھی، مقابل کو مشینوں میں جگڑے دیکھ ساکت ہوتی پوری طرح کانپی، جبکہ آنکھیں خود بخود ہی بہنا شروع ہوئی تھی۔ وہ مرتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی تھی، اس کو اپنا ایک بھی قدم اٹھانا کسی پتھر سے کم نہیں لگا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے مقابل کے بیڈ کے قریب آئی تھی۔ وہ سامنے بیگانہ سا انجان سوتا ہوا نظر آیا تھا۔ جیسے ہی نظر سامنے گولی والی جگہ پڑ گئی، رونے کی آواز ہچکیوں میں بندی، وہ اپنی آواز کو دبانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ آکسیجن ماسک جو برہان کو سانس دینے کے لیے لگایا تھا دیکھ تیزی سے بھاگتے روم سے نکلی، جبکہ باہر جاتے ہی وہ بلک بلک رونا سٹارٹ ہوئی تھی۔ عمار جو وہیں بیٹھا ہوا تھا، اس کو ایسے ٹوٹتے دیکھ درد سے آنکھیں بند کر کے وہ کیا کر سکتا تھا۔ حور جو ٹھیک نہیں تھی، گھر میں داخل ہوتے ہی چکر کھاتے زمین بوس ہوئی۔ سہام جو حور کے پیچھے ہی تھا، تیزی سے اس کو پکڑنے کی کوشش کی۔ حور اس کا سر اٹھاتے منہ کو تھپتھپانا شروع ہوا۔ کیا ہوا ناز بیگم اور باقی سب؟ شبانہ بیگم لوگ بھی قریب آئے تھے، لگتا ہے بھوکا رہنے کی وجہ سے میری بچی بے ہوش ہو گئی ہے۔ اسما بیگم بھی گھبرائی تھی۔ آیت جو ہاتھ میں بیگ لیے ہوئے تھے اس کو سینے سے لگائے حور کو دیکھنا شروع ہوئی۔ بھائی میں نے ڈاکٹر کو کال کر دی ہے، وہ بس آتے ہی ہوں گے۔ اب ایسا کرے حور بابی کو اوپر ان کے روم میں لے جائیے،
زار سہان کو حور کو گود میں اٹھاتے دیکھ بولا تو سہان جو پہلے اوپر جانے والا تھا تیزی سے بھاگ کر ڈاکٹر کیا ہوا؟ سہان جو سبھی عورتوں کے ساتھ کمرے کے باہر کھڑا ڈاکٹر کا ویٹ کر رہا تھا ان کو روم سے نکلتے دیکھ تیزی سے آگے ہوا۔ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، ٹائم پر کچھ نہ کھانے کی وجہ سے وہ ایسے بھی ہوش ہوئی، پر ماشاءاللہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر کے آخری الفاظ سن وہاں موجود سبھی لوگوں کے چہرے ہلکے سے مسکرائے تھے، جبکہ سرحان بے یقینی سے شاک ہوتا منہ کھول گیا۔ مسز سہان، آپ کو اپنی بیوی کا خاص خیال رکھنا ہوگا، وہ کافی کمزور ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کو آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر چاند ہدایتی باتیں کرتے وہاں سے گئی تو سبھی گھر والے سلسی سے مبارکباد سہان کو دے گئے۔ چونکہ وہ سب لوگ برہان کو لے کر پریشان بھی تھے، لیکن وہ خوش ہوئے تھے کہ اللہ نے اتنی بڑی خوشخبری سے نوازا۔ سہان جو ڈاکٹر کی بات سن تیزی سے روم میں داخل ہوا تھا، سبھی باری باری حور کو گلے ملتے مبارکباد اور صحت یابی کی دعائیں دینے لگے۔ سہان جو بہت آرام سے کھڑا تھا، عماد کی کال آتے دیکھ تیزی سے خون پی کر روم سے نکلا۔ ہاں عماد، سہان نے جلدی سے پوچھا کہ سب ہے؟ سہان برہان کی شرٹ اور کچھ سامان جو اس کے پاس تھا ڈاکٹر نے وہ سب یہاں بینچ کے پاس بیگ میں رکھا تھا، ابھی پولیس وہ سامان مانگ رہی ہے۔ برہان کی شرٹ بھی چاہیے جس پر خون لگا ہوا ہے، تو گھر تو نہیں لے گیا؟ عماد پولیس والوں کی سیکورٹی ساتھ ہوتے دیکھ سہان سے پوچھ کر، نہیں یار، وہ بیگ وہی تھا، میں نے دیکھا سامان برہان کا شرٹ تھا اور واچ، والیٹ، موبائل ٹوٹا۔ سہان نے تفصیل سے بتایا تو عماد نے پھر سے نظریں وہی گھمائی۔ اچھا برہان کیسا ہے؟ ڈاکٹر آئے چیک کرنے کے لیے سہان نے اگلا سوال پوچھا۔ سبھی بڑے ڈاکٹر جن کو بلایا تھا وہ رپورٹ چیک کر رہے ہیں برہان کی، دیکھو کیا بتاتے ہیں وہ۔ عماد نے سچی سا جواب دیتے ساتھ ہی فون کا سہان ویسے ہی چلتے فون پاکٹ میں رکھتے روم میں آیا تو حور جو اکیلی بیٹھی ہوئی تھی بے آواز آنسو بہانے میں مصروف نظر آئی۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف لپکا تھا۔ حور جس نے سہان کو آتے دیکھ لیا تھا، لال ہوتی آنکھوں کو رگڑتے صاف کیا۔ وہ آتے ہی اس کے قریب براجمان ہوا۔ کیا ہوا میری پری کو؟ وہ محبت سے پاس اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بڑھتے گمبھیر سا گویا ہوا، اگر میری جان کو کچھ ہوا تو؟ اس سے پہلے حور روتے خود غلط لفظ نکال دی۔ سہان نے اس کے گلابی ہونٹوں پر انگلی رکھتے خاموش کرایا، جو ہوگا نہیں وہ بولنا نہیں، یقین رکھو اس ذات پر سب کچھ بہترین کرے گا۔ وہ محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اپنے اندر بھیج گیا۔ وہ بھی اس کی قربت کا احساس پاتے خاموشی سے دل میں دعا کرنے لگی، تھینک یو حور، میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے۔ وہ ویسے اس کو خود سے لگا اپنی خوشی بیان کر گیا تو وہ ہلکے سے مسکرا کہ وہ خود خوش تھی، لیکن پریشانی کی وجہ سے وہ یہ پل انجوائے نہیں کر پا رہی تھی۔ آیت جو گھٹنوں میں سار گرائے ہوئے نیچے زمین پر بیٹھی تھی، سرسی سے نگاہ اٹھاتے بیگ کی طرف دیکھا جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ اچانک سے یاد آیا تھا کہ وہ برہان کا بیگ لائی ہے جس میں اس کی چیزیں تھے۔ ویسے ہی گھٹنوں کے بال جلتے ٹیبل سے بیگ اٹھاتے ویسے ہی دیوار سے لگتے اس کو چیک کرنا شروع ہوئی۔ وہ ساکت سی مقابل کی شرٹ کو نکالتے جو خون سے لت پت ہوئی پڑی تھی نکال ہوتی کالی سی آنکھوں کو بند کر گئی۔ دل میں کس قدر درد اٹھا تھا وہ کیسے وہ برداشت کر گئی تھی۔